ایک بندہ 5 وقت کی نماز کثرت کے ساتھ جماعت کے ساتھ پابندی سے مسجد میں ادا کرتے تھے. اب آنے جانے کا ایک ہی راستہ تھا. وہ نوجوان جب بچپن سے نماز پڑھتے تھے تو نماز کی برکت سے فرمایا گیا جو 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھے، یعنی جو نمازی ہو. اب نمازی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا گیا جو ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے اور اس پر توبہ نہ کرے تو وہ نمازی نہیں. یعنی آپ نے 10 سال تک کے مسلسل پابندی سے 5 وقت کی نماز ادا کی، 10 سال کے بعد جان بوجھ کر ایک دن کی نماز چھوڑ دی تو شرع کی نظر میں اب آپ نمازی نہیں رہے گا. جب تک کہ توبہ کر کے اللہ کو نہ منا لے. تو بندہ جب نمازی بنتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نور کی برکتیں اس کے دل پر القا فرماتا. اللہ کا نور اس کے دل پر نازل ہوتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، چمک اٹھتا ہے. اور جب نماز کی وجہ سے اس کا چہرہ منور ہوتا ہے، اس کا چہرہ جگمگاتا ہے، تو کائنات کی ہر شے اس سے محبت کرنے لگتی ہے. چرند پرند درند ہر شے اس سے محبت کرتی. تو مسلسل مسجد سے آتے جاتے تھے. ایک فاحشہ عورت نے دیکھا، اس کو شرارت سوجی، شیطان نے آزمائش میں ڈالنا چاہا. تو اس کے بعد جب وہ نماز کے وقت مسجد میں آ رہے تھے کہ اس لڑکی نے چادر کو لپیٹ لیا اور چیخ کر کے زمین پر گر گئی. جو بندہ نمازی ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے کو کبھی دکھ میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا. جہاں وہ نماز کی پابندی کرتا ہے وہیں پر مخلوق خدا کی خدمت بھی کرتا ہے. عبادت اور سجدے جس مقام کو عطا نہیں کرتے، خلق خدا کی خدمت انسان کو وہ مقام کبھی کبھی عطا کرتے. کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں. اس ویڈیو کو لائک اور بندے نے ایک عورت کو تڑپتے دیکھا، تڑپ کی وجہ سے وہ بھی تڑپ گیا اور اس نے کہا کیا ہوا کیا ہوا، کہہ کے آگے بڑھا تو وہ لڑکی کروٹیں بدلنے لگی. پوچھتا ہی رہا، وہ کروٹ بدلتی رہی. اس کیفیت میں وہ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچ گئی. لڑکے نے پوچھا آپ کو ہوا کیا، کیوں چیختی ہے، کیوں تکلیف میں ہے؟ جیسے وہ گھر میں داخل ہوئی نوجوان بھی داخل ہو گیا. جب نوجوان گھر میں داخل ہوا تو بڑی پھرتی سے اٹھی اور دروازے کو بند کر کے تالا لگا دیا. اب کہا کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتی اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تمہارے سوا مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. آپ کو میں دعوت دیتی ہوں کہ آؤ اور میرے جسم سے کھیلو. اللہ اکبر. یہی وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے سجدہ کرنے والوں کے قدم پھسل جاتے. یہی وہ مقام ہے جہاں جبہ و دستار والے بھی پھسل جاتے ہیں. یہ مقام سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس مقام سے گزرنا پلسرات سے گزرنے سے بھی زیادہ مشکل اور کٹھن معلوم ہوتا ہے. کوئی آسان کام ہے نہیں کہ کوئی لڑکی نوجوان لڑکے کو گناہ کی دعوت دے اور وہ بچ جائے. لیکن جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اپنے نفس کو دبانا چاہتے ہیں اور گناہ سے بچنے کی کوشش اور تدبیریں کرتے ہیں، اللہ یقیناً انہیں کامیاب فرما دیتا ہے. جیسی نیت ہوگی ویسے ہی کامیابی ملا کرتی. اس نوجوان نے کہا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو تم مجھے کتنے بڑے گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہو. یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. اگر کوئی نوجوان لڑکا کسی لڑکی کو چھو دے گندی نیت سے تو اس کے بعد اس کا جسم اس قدر غلاظتوں کے اندر بھر جاتا ہے کہ اگر وہ 7 سمندروں کے پانی سے غسل کرے تب بھی اس کے روح پر جو دھبا لگتا ہے گناہ کا اسے وہ نہیں دھل سکتا. تم کسی معمولی گناہ کی طرف مجھے نہیں بلا رہی ہو، تم بہت بڑے جرم کی طرف بلا. اسی لیے فرمایا گیا
عورتوں سے مصافحہ مت کرو، نہ جانے کب شیطان حملہ کر دے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں ان پیروں سے جو اپنی مریداؤں کو سامنے لے کر کے بیٹھتے ہیں، کبھی کوئی مرید کر رہا ہے، کوئی مصافحہ کر رہا ہے، شیطان کب کس پر حملہ کر دے کہہ نہیں سکتے۔ اور سمجھ لو میرے آقا فرماتے ہیں جو عورتوں کی صحبت میں بیٹھتے ہوئے دکھ گیا، جتنی دیر تک بیٹھا رہے گا اس کا دل کالا ہوتا رہے گا۔ نامحرم عورتوں کی محفل میں بیٹھنا کوئی برکت کا ذریعہ نہیں ہے، فرمایا جو نامحرم عورتوں میں بیٹھ گیا اس کا دل مسلسل سیاہ ہوتا ہی رہتا ہے، کالا ہوتا رہتا ہے۔ اور آج کل تو باضابطہ دکانیں لے لے کر کے بیٹھتے، صبح سے دوپہر تک، دوپہر سے شام تک چل رہا ہے، قلم لے کر کے بیٹھے۔ اللہ ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائے جو دین کے نام پر دھندا کر کے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیتے، اس لیے کہ ہمیں ان سے بھی نفرت نہیں ہے، وہ تو اصلاح کے حقدار ہیں کہ ان کی اصلاح کی جائے، انہیں سمجھایا جائے کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو وہ کوئی اچھا راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب سید المعصومین ہو کر کے جب کوئی عورت سامنے آتی تو فرماتے تھے پردہ کر۔ کبھی ایسا ہوتا کہ پردہ نہیں کیا جاتا تو اللہ کے رسول اپنی نگاہیں جھکا لیتے تھے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ تم کتنے بڑے جرموں کی طرف بلا رہی ہو؟ اس نے کہا یہی ہوگا ورنہ میں چیخوں گی اور چلاؤں گی۔ اب اس کے سامنے دو راستے تھے، یا تو گناہ کر کے چھپا لیا جائے یا تو گناہ نہ کر کے بدنام ہو جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا بد اچھا بدنام برا، تو لیکن یہ دنیا کی اصطلاح ہے، بد اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا چاہے جتنا بدنام کرے، اللہ ایک دن حقیقت کو یقیناً آشکار کرتا ہے۔ بدنام ہونے والوں کی فہرست کے اندر صرف ہم اور تم ہی نہیں ہیں، اس فہرست میں تو سیدنا یوسف سے لے کر سیدہ عائشہ تک کے موجود ہیں۔ اگر کوئی بدنام کرتا ہے تو اس میں ہم اپنی سعادت ہی سمجھتے ہیں کہ اس فہرست میں ہمارا نام جا رہا ہے جس میں سیدنا یوسف بھی موجود ہے اور سیدنا عائشہ بھی موجود ہے۔ اس لیے گھبرا کر کے کبھی بدی مت کرنا، بدنام ہو جاؤ لیکن بد مت ہونا، اس لیے کہ بدنام مخلوق کی نظر میں برا ہے، بد خالق کی نظر میں برا ہے۔ مخلوق کی نظر میں برا ہونے والا پھر عزت پالے گا، لیکن خالق کی نظر میں برا ہونے والا کبھی عزت پا ہی نہیں سکتا۔ دنیا کی اصطلاح دنیا کی اصطلاح ہے، یہ دین کی اصطلاح ہے، جسے اللہ عزت دینا چاہے اسے کون ذلیل۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر گناہ کی دعوت ہی دے رہی ہو تو مجھے استنجا کی حاجت ہے، استنجا کرنے کا موقع دے۔ کہا ہاں لیکن استنجا کے لیے باہر نہیں جا سکتے، میرے بالا خانے پر استنجا خانہ موجود ہے، اس میں جا کر کے استنجا کرا۔ پیچھے پیچھے وہ بھی گئی، اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اب سوچتا ہے یا اللہ اب تو ہی گناہ سے بچانے والا ہے، تو نے منع کیا گناہ مت کر، میں نہیں کرتا، لیکن حالات ایسے آگے اب تو ہی میری مدد فرما۔ تو ادھر ادھر دیکھا تو اوپر کھڑکی بنی ہوئی تھی، روشن دان تھا، جھانک کر دیکھا تو کئی فٹ گہرائی موجود تھی، نیچے پتھر تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہاں سے چھلانگ لگائی تو بچیں گے نہیں، ضرور موت آ جائے گی، مر جائیں گے۔ اور موت نہیں آتی، موت لکھی نہیں ہے تقدیر میں، تو اس قدر جسم کا نقصان ہوگا کہ پھر زندگی بھر اٹھ کر کے کھڑے نہیں رہ سکوں گا۔ اب دل میں خیال آیا یا تو گناہ کریں یا تو ہاتھ پیر توڑوا لیں، مگر حال یہ ہے کہ اگر ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے تو کوئی پوچھنے بھی نہیں آئے گا، مگر پھر کہتے ہیں چلو کود جاتے اللہ کا نام لے کر، وہ کریم ہے، وہ خود ہی مدد فرمائے گا۔ دیکھیے جب بندہ گناہ سے بچنے کی تدبیر کرتا ہے، اپنے وجود کو گناہوں کے دھبے سے بچاتا ہے، تو اللہ اس کی کیسے مدد کرتا ہے۔ بسم اللہ شریف پڑھ کر کے چھلانگ لگائی، ادھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا ہے میرے فرشتوں اس کے زمین پر جانے سے پہلے جا کر کے اسے اپنے پروں میں سنبھال لو۔ فرشتے نازل بھی اسے اپنے پروں میں اٹھا لیا، بڑے اطمینان سے زمین پر آ گئے۔
اب چلتے ہوئے گھر کی طرف گئے, سوچ رہے تھے کہ اللہ کی مدد کیسے آتی, نیک بندوں کی اللہ مدد کیسے کرتا ہے, پہلے امتحان لیتا ہے پھر مدد کرتا ہے. اب یہی سوچ رہے تھے, چلتے چلتے گھر گئے, بستر پر آنکھ لگی. تو آنکھ لگنے کے بعد خواب میں کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت انسان, بڑی بڑی زلفیں اور خوشبو کی لپیٹیں دامن سے اٹھ رہی ہے, بڑی بڑی آنکھیں, اور جلد اس قدر خوبصورت اور حسین کہ اگر وہ تھوک نگلتے ہیں تو تھوک کا نگلنا نظر آتا ہے, اتنے خوبصورت. اس نوجوان نے ایسی حسین انسان کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا. پوچھا حضور آپ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ میرا نام یوسف ہے. کہا وہی یوسف جس کو زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تھی اور آپ جو ہے گناہ سے بچ نکلے تھے اور جیل کی سزا آپ نے بھگتی تھی. فرمایا ہاں میں وہی یوسف ہوں, یوسف ابن حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. تو کہا ہے سیدنا یوسف, آپ کا قصہ قرآن میں کتنی عجیب و غریب انداز سے بیان کیا گیا ہے اور اسے احسن القصص کہا گیا ہے. آپ کا اور زلیخا کا واقعہ کتنا عجیب ہے کہ زلیخا بار بار گناہ کی دعوت دیتی رہی اور آپ بچتے رہے. کتنا عجیب ہے آپ کا واقعہ. تو فرماتے ہیں سیدنا یوسف کہ میرا واقعہ تو زیادہ عجیب نہیں ہے, اس لیے کہ میں نبی تھا, معصوم تھا. میرا گناہ سے بچنا تو فرض تھا, اس لیے کہ مجھے معصوم بنا کر بھیجا ہی گیا تھا کہ مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوگا. لیکن مجھ سے زیادہ عجیب واقعہ تمہارا ہے کہ میں معصوم ہو کر کے بچ تو گیا, یہ زیادہ عجیب نہیں, مجھے بچا لیا گیا. لیکن تم غیر معصوم ہو کر کے تم بچے, اتنا بڑا کام کہ تمہارا واقعہ مجھ سے زیادہ عجیب ہے. اور فرماتے سن, اسی واقعے کو دیکھ کر مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں تجھے آ کر کے جنت کی بشارت دے. تو جب بندہ گناہ سے بچتا ہے تو اللہ اس کو یہ انعام عطا کرتا ہے. اور تحریک سنی دعوت اسلامی صرف لباس کا اسلامی ماحول قائم کرنا نہیں چاہتے کہ اسلامی کپڑے پہن لو, نہیں, لاکھ اسلامی کپڑے پہن لو اور دل گناہوں سے پرا گندہ ہے تو کبھی یہ لباس کا پہننا انسان کو فائدہ نہیں دے سکے گا. جہاں لباس اچھا استعمال کرتے ہو, اسلامی استعمال کرتے ہو, دل اور نگاہ کو بھی اسلامی بنانا پڑے گا. دل اور نگاہ اسلامی بن جائیں گے, زبان اسلامی بن جائے گی, تو جس راستے سے گزر جائیں گے کائنات کے اندر مہک پیدا ہوتی نظر آئے گی, سنتوں کا پرچار ہوتا نظر آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, سوتے جاتے اللہ اور رسول کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں سے اپنے وجود کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. جس طریقے سے ہم آگ سے, مضر چیزوں سے اپنے وجود کو بچاتے ہیں ویسے ہی گناہوں سے بھی بچائیں. اس لیے کہ اگر آگ سے جل گئے شفا مل سکتی ہے, کوئی زہر کا اثر ہو گیا شفا مل سکتی ہے, چوٹ آ گئی شفا مل سکتی ہے, آنکھیں چلی گئی شفا مل سکتی ہے, کان بہرے ہو گئے شفا مل سکتی ہے. لیکن اگر روح گندی ہو گئی, گناہوں کے دھبے دل پر لگ گئے تو شفا کا ملنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے, بڑا ناممکن ہو جاتا ہے اور تباہی پھر ہمارے گھروں تک پہنچ جاتی ہے. اگر چاہتے ہو کہ یہ جسم اور یہ روح جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عزت و وقار حاصل کرے تو ہم اپنے وجود کو گناہوں سے بچائیں. ان گناہوں سے بھی بچائیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں اور ان گناہوں سے بھی بچائیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. اللہ تعالی ہمیں گناہ کی اصطلاح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.